حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ آمین کہا جبرائیل کے کہنے پر۔ تو آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے۔ تو آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں، دھڑکتے دلوں کو زبیر کا سلام۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور رمضان المبارک سب کا اچھا گزر رہا ہوگا۔ اور جیسا کہ میں نے پچھلے طریقوں میں بتایا ہے، پچھلے ویلوگز میں بتایا ہے کہ رمضان المبارک کو کیسے گزارا جائے، یا اس کے سحر و افطار میں ہم کون سی خوراک استعمال کریں جو ہمیں انرجی دے، جس سے ہم رب کی عبادت کر سکیں۔ تو آج کے ویلوگ میں ہم ڈیفرنٹ بات کرنے لگے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے ممبر پر بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ قریب ہو جاؤ، اپنے صحابہ کو کہا کہ قریب ہو جاؤ۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار آمین کیوں کہا؟ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب لوگ قریب ہو جاؤ، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر پہلے درجے پر قدم رکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا آمین۔ جب دوسرے پر رکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا آمین۔ جب تیسرے درجے پر رکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا آمین۔ اس بات سے کسی کو صحابہ کو کوئی بات کا علم نہ ہوا، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے کر فارغ ہوئے تو صحابہ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، آج سے ہم نے آپ سے ایسی کوئی بات یا ایسا کوئی رد عمل نہیں دیکھا جو ہم نے آج دیکھا ہے۔ آج آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا جب آپ ممبر پر چڑھ رہے تھے، ایسی کیا وجہ تھی؟ تو جب صحابہ نے عرض کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، اور جب میں پہلے درجے پر قدم رکھا، ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا وہ شخص ہلاک ہو جائے جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے، رمضان المبارک کے روزے پائے، مگر اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ تو میں نے کہا آمین، اور پھر کہا وہ شخص ہلاک ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ دوسرے درجے پر پھر میں نے کہا آمین، اور جب میں نے تیسرے درجے پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جس کے بزرگ ماں باپ دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بزرگی کی حالت میں پائے اور وہ اپنی جنت میں جگہ نہ بنا سکے ان کی خدمت کر کے، وہ شخص ہلاک ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے سے اس طریقے کو بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر میرے پاس آئے، اور انہوں نے جب کہا کہ اللہ کا پیغام میں آپ کی طرف لایا ہوں، کہ جب میں پہلے ممبر کے درجے پر قدم رکھا اور میں نے کہا آمین، اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ رمضان المبارک، رمضان کریم کا مہینہ جو شخص پائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک، رمضان کریم ہم پر ایک مہربان مہینہ ہے جس میں ہم اپنی جنت بھی بنا سکتے ہیں اور اپنے گناہوں سے بخشش بھی کروا سکتے ہیں، جہنم سے نجات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ یہ مبارک مہینہ ایسا ہے کہ اس میں جتنا کثرت سے ہو سکے اپنی عبادات کریں، اس میں استغفار کثرت سے کریں، اس میں اپنے ورد و ثنا کرتے رہیں، تاکہ آپ کو اس مہینے کی برکات سے اللہ عز و جل آپ کو معاف کر دے اور آپ کو جہنم کی آگ سے نجات دے دے۔ پھر جب میں نے ممبر کے دوسرے درجے پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کا پیغام دیا کہ جو شخص آپ کا نام سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے وہ شخص ہلاک ہو جائے۔ تو مجھے آمین مجبوراً بھی کہنا پڑا کیونکہ اللہ کا حکم تھا، تو میں نے آمین کہا۔ تو پھر یہ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ جہاں پر بھی میرا نام لیا جائے تو اس شخص پر، سننے والے پر واجب ہے کہ وہ مجھ پر درود شریف بھیجے، نہ کہ درود ابراہیم۔ اگر اس کو چھوٹا بھی آتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتا ہے۔
اور جب میں نے ممبر کے تیسرے درجے پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بزرگی کی حالت میں والدین میں سے دونوں میں سے کسی ایک کو پاؤ یا دونوں کو پاؤ اور اپنی بخشش نہ کروا سکو تو آپ ہلاک ہو جاؤ۔ تو میں نے کہا آمین۔ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ جب ماں باپ بزرگی کی حالت میں پہنچ جائیں اور ہم ان کی خدمات کر کے اپنی جنت میں جگہ نہ بنا سکیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہلاک ہو جائیں۔ لیکن اس بات سے ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ کسی انسان کو اگر علم نہیں ہے اس بات کا کہ ہم نے بزرگی کی حالت میں اپنے والدین کو پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکیں، تو جب اس نے یہ بات سنی اور اس کو پشمندگی ہوئی کہ میں نے یہ غلطی کی تو اب میں کیا کروں، میرے والدین تو اس دنیا میں نہیں رہے، تو اس بارے میں صحابہ کرام سے سنی ہے بات جو میں نے پڑھی ہے کہ اس شخص پر واجب ہے کہ وہ کثرت سے نماز پڑھے، دعا کرے اور اپنی بخشش کی دعا کرے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرے تاکہ اللہ عز و جل آپ کو ان دعاؤں کے صدقے، ان نمازوں کے صدقے بخش دے۔ اور یہ تینوں تھے آمین کے فرائض جو کہ آپ کو بھی پتہ لگ گئے اور مجھے بھی امید ہے آنے والی زندگی میں ہم لوگ ان غلطیوں کو دوچار نہیں کریں گے۔ اور اب رمضان المبارک کے جتنے بھی روزے رہ گئے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ اچھے سے یہ روزے رکھیں اور اپنی بخشش کی دعا کریں تاکہ اللہ عز و جل ہمیں اس رمضان المبارک کے صدقے بخش دے، ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دے دے اور جنت الفردوس میں جس دن اس دنیا فانی سے جائیں تو ہمیں جنت میں جگہ عطا ہو۔ اور اگر ہم میں سے کسی کے بھی والدین زندہ ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کے سامنے اف تک نہ کریں، بلکہ ان کی ہر بات کہی پر آمین کہیں اور سر جھکا لیں، ان کی خدمات کو سار انجام دیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں ماں باپ کی طرف سے کسی بھی ہلاکت میں نہ ڈالے، کیونکہ اللہ پاک دنیا میں بھی اس شخص کو ہلاک کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ اس چھوٹے سے ویلاگ کے ساتھ مجھ کو اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔